نہ ہی پنج تن پاک کا، بلکہ ہمارا نعرہ کیا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ الصحابۃ کلہم عدول۔ تم پنج تن پاک کا نعرہ لگاتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی جانثار پاک ہیں۔ سارے صحابہ میں مہاجرین افضل، پھر صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے صحابہ افضل، اور پھر جو جنگ احد میں شریک ہوئے وہ ان سب میں افضل، اور جو جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ ان سب میں افضل، اور پھر جو عشرہ مبشرہ ٹھہرے یہ ان سب میں افضل، اور عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین افضل، اور خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق افضل ہے۔ اور لوگوں یاد رکھیے، جو اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتا ہم ان کو بھی مسلمان نہیں کہتے، اور جو صحابہ کی عظمت پہ، شان پہ اور ان کی ناموس پہ زبان درازی کرتا ہے ہم ان کو بھی مسلمان نہیں کہتے۔ یہ انصاف کی بات ہے نا؟ تم پنج تن پاک کا نعرہ لگاتے ہو، ہم سب صحابہ کو عدول کہتے ہوئے پاک کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں جو اہل بیت کو نہ مانے مسلمان نہیں، اور جو اہل بیت کو چھوڑ کے دوسروں کا اسلام نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، ہر انسان نے اپنے تئیں کوشش کر کے اپنے نظریے کو، اپنے مقصد کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور عام طور پہ لوگوں میں یہ بات معروف ہے اور مشہور ہے کہ پنج تن پاک میں کتنے لوگ ہیں؟ صرف 5۔ نمبر 1 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ، نمبر 3 سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 4 حضرت حسن، نمبر 5 حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ان پنج تن پاک کا نعرہ لگانے کے بعد پھر انہی حضرات کو وہ اہل بیت کا بھی درجہ دیتے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد یہاں تک بھی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں بس اہل بیت میں شمار صرف انہی 5 کا ہوگا، باقی اہل بیت میں کسی کا شمار نہیں۔ لوگوں، جب ہم تاریخ کی برگردانی کرتے ہیں، جب ہم قرآن کے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث کی برگردانی کرتے ہیں، ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ حضرت علی بھی آپ کے داماد ہیں، حضرت عثمان بھی آپ کے داماد ہیں، حضرت عمرو بن عاص بھی آپ کے داماد ہیں، اور لوگوں جیسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر کی لخت جگر ہے، اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر ہے، تو اسی طرح سیدہ رقیہ بھی پیارے پیغمبر کی لخت جگر ہے، اور لوگوں اسی طرح کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیارے پیغمبر کی لخت جگر ہیں۔ اگر فاطمہ کو تم اپنے آپ کی بیٹی مانو اور دوسریوں کو نکال دو، اگر میں یہ بات کہہ دوں تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر تم ان 3 کا انکار کرو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں، اگر کوئی یہ اٹھے اور کہہ دے کہ فاطمہ بھی نبی کی بیٹی نہیں، تو تم کیسے ثابت کر کے دکھاؤ کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے؟ سمجھے بات؟ تم رقیہ کا انکار کرو، کیا دلیل ہے؟ ام کلثوم کا بنت رسول ہونے کا انکار کرو، کیا دلیل ہے؟ ارے تم رقیہ کا بنت رسول ہونے کا انکار کرو، کیا دلیل ہے؟ اور اگر کوئی بندہ یہ اٹھے کہہ دے کہ فاطمہ بھی بنت رسول نہیں، تو تم اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل لاؤ گے؟
قرآن کی کون سی آیت پیش کرو گے؟ قرآن کی کون سی آیت پیش کر کے تم اپنی دلیل لوگے کہ فاطمہ محمد الرسول اللہ کا رخت جگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں جیسے فاطمہ بنت رسول ہے، رقیہ بھی بنت رسول ہے، جیسے فاطمہ بنت رسول ہے، ام کلثوم بھی بنت رسول ہے، جیسے فاطمہ بنت رسول ہے، زینب بھی بنت رسول ہے، جیسے فاطمہ بنت رسول ہے، لوگوں ایسے ہی ام کلثوم بھی بنت رسول ہے۔ اور پھر ایک بیان دینے والے نے بیان دیا، کہا صرف فاطمہ ہی رسول اللہ کی بیٹی ہے، باقی کوئی بیٹی نہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ظالم، ام کلثوم نہیں، زینب نہیں، رقیہ نہیں، ام کلثوم نہیں؟ کہا وہ بیٹی نہیں، وہ ربیبہ ہے۔ کہا وہ بیٹی نہیں، ربیبہ ہے۔ ذرا جانچ کے بیٹھیے، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ظالم کہتا ہے بیٹی نہیں، وہ ربیبہ ہے۔ بیٹی اگر دیکھنی ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھو کہ وہی صرف بنت رسول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ اس نے زینب کو بھی ربیبہ کہا، رقیہ کو بھی ربیبہ کہا، ام کلثوم کو بھی ربیبہ کہا۔ اور ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ ربیبہ وہ جو جس عورت نے کسی مرد کے ساتھ نکاح کیا اور اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کا تعلق پیچھے والے خاوند سے تھا، اور پرورش جو ہے اس کی اولاد نے دوسرے خاوند کے آ کے اگر گود میں پاتی ہے، شریعت اس کو ربیبہ کہتی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان بنات کے علاوہ اور ان بنین کے علاوہ، یعنی بنین سے مراد قاسم ہیں، بنین سے مراد عبداللہ ہیں، اور بنین سے مراد میرے بھائیوں ابراہیم ہیں۔ ان تین صلبی بیٹوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور بھی اولاد تھی جن کو صلبی نہیں کہا جاتا تھا، جن کو ربیبہ کی اولاد کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اور ان میں کون ہیں جن کو صلبی نہیں بلکہ ربیبہ کا درجہ دیا جاتا ہے؟ حبیبہ ہیں، حبیبہ اور درہ، زینب، ام کلثوم، اور دو لڑکے عمر ہیں اور سلمہ ہیں۔ فرمایا یہ دو لڑکے اور یہ چار لڑکیاں، یہ 6 ہوئے۔ ان 6 بچوں کو، ان 6 بنین اور بنات کو جو ہے آپ کی ذریت میں شمار اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ کی صلبی اولاد نہیں، آپ کی حقیقی اولاد نہیں، آپ کی گود میں پلنے والے یہ بچے ہیں جن کو ربیبہ کہا جاتا ہے۔ ظالموں نے کیا کہا؟ عمر کو بھی نکال دیا، سلمہ کو بھی نکال دیا، حبیبہ کو بھی نکال دیا، درہ کو نکال دیا، اور نکال کے صرف زینب اور ام کلثوم کا نام باقی رکھ کے کہا صلبی نہیں، یہ ربیبہ ہیں۔ ارے ظالموں، تم اگر دلائل کی روشنی میں ہوش کے ناخن لو تمہیں یہ بات ملے گی۔ ہاں جی، روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے، جیسے فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، زینب بھی محمد کا جگر ہے، ام کلثوم بھی اور رقیہ بھی، اور فرمایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ ظالموں، تم نے کیسے کہہ دیا؟ تم نے کیسے بول دیا؟ یہ اولاد نہیں، یہ بیٹیاں نہیں۔ آگے چلیے، آگے چلیے۔ عام طور پہ یہی کہا گیا، یہ پنجتن پاک اور انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، فاطمہ بھی تو اہل بیت کا حصہ ہے نا؟ فاطمہ بھی اہل بیت کا حصہ۔ اب میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، فاطمہ بھی تو اہل بیت کا حصہ ہے نا؟ اگر فاطمہ اہل بیت کا فرد شمار کی جاتی ہیں تو فاطمہ بیٹی کس کی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور فاطمہ کی ماں کون ہے؟ چپ۔ فاطمہ کی ماں کون ہے؟ چپ بھئی، فاطمہ کی ماں رضی اللہ عنہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ظالموں، تم نے سیدہ فاطمہ کو تو اہل بیت کا فرد قرار دیا، اور تم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو تم نے اہل بیت سے کیوں نکال دیا؟ کہا وہ اہل بیت نہیں، کہا وہ اہل بیت نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں،
بیٹی اہل بیت سے ہو اور ماں اہل بیت سے شمار نہ کی جائے، یہ انصاف کی بات ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اگر ماں کو نکال دیا جائے، بیٹی کو پہلے درجے پہ لا کے کھڑا کیا جائے؟ پوچھتا ہوں کہ پھر بیٹی آئی کہاں سے، پیدا کہاں سے ہوئی، کس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے؟ اے لوگو، ہاں جی، فاطمہ کو شامل کیا، باقیوں کو نکال دیا، حسن و حسین کو شامل کیا، باقی نوازوں کو نکال دیا۔ اے لوگو، جب تک کہ ان کے ساتھ ان کو شمار نہ کیا جائے اس وقت تک یہ اہل بیت کا پورا گروپ بن سکتا ہی نہیں۔ اکیلے پنج تن پاک کا نعرہ لگانے کے بعد کہا جائے یہ اہل بیت ہیں، ظالم و ناانصافی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے فاطمہ اہل بیت میں سے ہے، رقیہ بھی اہل بیت میں سے، زینب بھی اہل بیت میں سے، ام کلثوم بھی اہل بیت میں سے۔